نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بین تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر پہنچے آپ کو شیطان کی طرف سے ذرا سا وسوسہ تو فوراً اللہ سے پناہ مانگیے، بے شک وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ انسان کے ذہنوں میں جو ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اس لیے وہ انسانی نفس کے ذریعے انسان کو مختلف قسم کے وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے، عبادت الہی اور صراط مستقیم سے غافل کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر شیطان کی اس فریب کاری اور وسوسہ اندازی سے پناہ مانگے۔ وہی ذات پاک اس کے ڈگمگاتے ہوئے پاؤں کو پھر ثبات اور ٹھہراؤ بخشے گی۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بچائے گا اور دشمنوں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے گا۔ تو شیطان کا کام ہمیشہ وسوسے ڈالنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ تو آپ وسوسوں پہ توجہ نہ دیں۔ آپ کے ذہن میں بدعقیدہ بدباطن لوگ جو ہے وسوسے ڈالیں گے، آپ کے عقائد سے آپ کو ہٹانے کی، نظریات سے ہٹانے کے لیے، بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے وسوسے ڈالیں گے کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے تو خاندان ختم، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے تو وہی ختم، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے تو ہجرت ختم، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے تو شفاعت ختم۔ یہ اس قسم کے وسوسے ڈالیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے عقائد پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ آپ ایک ہی جواب دے دیں انہیں، ہم ہمارے عقائد پر مضبوطی سے قائم ہیں، کسی کے وسوسے کو آپ توجہ نہ دیں، یہ سمجھیں کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ آپ اپنے علماء سے رجوع کر دیں، آپ یہی جواب دیں جب کوئی اگر وسوسہ ڈالے آپ سے، کوئی آپ کے خیالات کو منتشر کرنا چاہے تو آپ ایک ہی جواب دے دیں، آپ ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ یہ دلائل جو ہے ہمارے علماء سے رجوع کریں، آپ ہمارے علماء کی کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، وہاں دلائل مل جائیں گے۔ علماء اہل سنت سے رجوع ہو جائیں، وہاں تمام دلائل مل جائیں گے۔ عوام کو چاہیے کہ بلا دلیل مان لے، ہم ہمارے علماء پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم اہل سنت کے عقائد پر مضبوطی سے قائم ہیں۔ دلیل دینا ہمارا کام نہیں، ہمارے علماء کا کام ہے۔ ہمارے علماء کی کتابیں کا مطالعہ کر لیں، ورنہ شیطان آپ کو ہر قدم پہ کہے گا۔ تو کسی بھی دلیل کا، کسی بھی اعتراض کا، کسی بھی وسوسے کا ہم جواب تلاش نہیں کر سکتے کہ ہر وقت کوئی وسوسہ ڈالتا رہے گا آپ کو اور آپ اس کی فکر میں لگ جائیں گے کہ اس کا کیا جواب دیا جائے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر وسوسے کا، ہر سوال کا، ہر اعتراض کا جواب دے۔ آپ اپنے علماء سے رجوع کر دیں، علماء کی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ یہ تو شیطان ہر ایک کو وسوسہ ڈالتا ہے، بڑے بڑوں کو ڈالتا ہے۔ ہم نے تو ایک موقع پر ایک زبردست عالم کا حال دیکھا ہے، اپنے وقت کا بہت بڑا امام، بہت بڑا مفکر، بہت بڑا مفسر، اپنے وقت کا بڑا ہی ذی علم، جس کو صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سوچتے رہے کہ ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کی حالت پر موت آئے، اور جب آخری وقت آئے گا تو شیطان مختلف دلائل دے کر ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، اس وقت جواب کیسے دوں گا؟ توحید پر دلائل جمع فرماتے رہے
اور سینکڑوں دلیلیں رکھ لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود واحد ہے، دلائل جمع کر لیے آپ. جب انسان کا نزاع کا وقت قریب آتا ہے تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے مرنے والے کا ایمان ضائع کیا جائے، کیونکہ اس وقت جو ایمان سے پھر گیا تو پھر کبھی نہ لوٹے گا. چنانچہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت قریب آیا تو نزاع کی حالت میں شیطان اپنے فریبی دلائل کے ساتھ پوری قوت سے آ گیا. شیطان تو دلائل لے کر آ جاتا ہے ہمیشہ وسوسے ڈالنے کے لیے، اس طرح کی دلائل پورے جوڑ کے پورے دلائل لے کر آ جاتا ہے. توحید کے دلائل سمجھانا چاہتا ہے. کہنے لگا اے رازی، تم نے بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں اور بہت سی فلسفیانہ موشگافیوں کا جواب دیا ہے، تم نے عمر بھر مناظرے کیے، بتاؤ خدا کے ایک ہونے کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ آخر وقت شیطان آ گیا اور دلیلیں مانگ رہا ہے. کیا تم نے خدا کو پہچانا؟ توحید سے ہٹانے کی کوشش شروع کر دی آپ. امام فخر الدین رازی نے کہا کہ تو کیا ہٹائے گا، میرے پاس دلیلیں ہیں. آپ نے فرمایا بے شک خدا ایک ہے. اس نے کہا اس پر دلیل. آپ نے دلیل پیش کی. شیطان نے دلیل رد کر دی اور وسوسوں کی یلغار کر دی اور آپ کو سوال کر کے پریشان کرنے لگا. وہ دلیل دیتے جا رہے ہیں، وہ کاٹتا جا رہا ہے. آخر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی جھولی بھی خالی ہوتی جا رہی ہے، ہر دلیل کو کاٹتا جا رہا ہے. شیطان ہے. امام فخر الدین رازی جیسی عظیم شخصیت دلائل دیتے جا رہے ہیں لیکن وہ رد کرتے جا رہا ہے. امام فخر الدین رازی دلیل دیتے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے 360 دلیلیں پیش کی، شیطان نے 100 بھی رد کر دی. سوالات کے جواب دیے مگر اس کی تشفی کسی طرح نہ ہو سکی. وہ دلیل مانگتا جا رہا ہے اور یہ سخت پریشانی میں مایوس ہوتے جا رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. آخرکار اس نے ایسی بات کہی جس سے ان کی ساری دلیلیں تو ختم ہو گئی. اب شیطان امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سے ایمان چھیننے کے در پہ تھا. وہ ڈر گئے کہ کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے. ادھر تقریباً 300 میل کے فاصلے پر ان کے پیر و مرشد حضرت پیر نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں وضو فرما رہے تھے. آپ اپنے کشف سے اس پریشانی کے منظر کو ملاحظہ فرما رہے تھے کہ اچانک آپ نے جلال میں آ کر اپنا لوٹا دیوار پر مارا اور وہیں سے اشارہ کیا، راضی کیوں الجھ رہا ہے؟ کیوں نہیں کہتا کہ میں خدا کو بلا دلیل مانگتا ہوں، اللہ کو میں بلا دلیل مانتا ہوں. میں اب دلیل کی کوئی ضرورت نہیں. پھر دلیل توحید دی، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. امام فخر الدین رازی کی زبان سے بھی اس وقت یہی جملہ نکلا. اس طرح خاتمہ ایمان اور توحید پر ہوا. تو آپ اللہ کو آخر میں یہی کہہ دیے کہ میں بلا دلیل مانتا ہوں. جب بلا دلیل کوئی مانتا ہے تو اس سے کیا وسوسہ ڈالے گا، کیا دلیل کاٹے گا؟ تو جب کبھی کوئی وسوسہ آپ کو ڈالے تو آپ یہی کہیں کہ ہم بلا دلیل مانتے ہیں. دلیل دینا ہمارے علماء کا کام ہے. علماء اہل سنت سے رجوع ہو جائیں، وہ دلائل دیں گے. ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں. دلائل کتابوں میں ملیں گے، علماء سے ملیں گے. ہماری ذمہ داری نہیں، ہم بلا دلیل مانتے ہیں. ورنہ آپ کو قدم قدم پہ یہ شیاطین ملیں گے، وسوسے ڈالیں گے. کبھی بدباطن شیعہ ملے گا، وہ آپ کو وسوسہ ڈالے گا. کبھی قادیانی ملے گا، وسوسہ ڈالے گا. کبھی مہدوی ملے گا، وسوسہ ڈالے گا. کبھی اہل حدیث ملے گا، وسوسہ ڈالے گا. ہر بد مذہب، ہر باطن، ہر بدعقیدہ آپ سے ملتا رہے گا، وہ وسوسہ ڈالے گا. آپ اس کو کیا جواب دیں گے، کب جواب دے سکیں گے اور کس طرح جواب دیں گے؟ تو آپ یہی کہیں کہ ہم بلا دلیل مانتے ہیں. ہم ہمارے عقائد کو مضبوطی سے قائم ہے. ہمارے عقائد پر ہم ہمارے نظریات پر قائم ہیں. دلائل لینا ہے، علماء سے رجوع ہو جاؤ. آپ سے اگر کوئی یہودی ملے تو کیا آپ دلیل دے سکیں گے؟ آپ سے اگر کوئی نصرانی ملے، عیسائی ملے، کرسچن ملے، بدھسٹ ملے، ہر مذہب کا ماننے والا، ہر دین کا ماننے والا، کیا آپ کے پاس دلائل کے ذخائر ہیں؟ نہیں. تو آپ یہی کہیں ہم تو ہمارے عقائد پر قائم ہیں. دلائل لینا ہے، علماء سے رجوع ہو جائے. تو شیاطین اس طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں، تو ان کے وسوسوں کا جواب یہی ہے کہ علماء سے رجوع ہو جائیں. وسوسہ ڈالتے ہیں کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے تو خاندان ختم،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار کیا جا رہا ہے. تو پہلے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی مانتے ہیں، بشر بھی مانتے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے. یہ نور ہی بشر ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے. جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ کہے وہ کافر ہے، اور جو اپنی طرح معمولی اور حقیر بشر کہے وہ بھی کافر ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر ہے، افضل البشر ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی خصہ مختصر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے افضل ترین خیر الخلق، ساری مخلوق میں سب سے افضل ترین جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو خیر البشر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نور بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سورہ مائدہ کی آیت ہے، بے شک تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. یعنی نور سے مراد یہاں ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو روشن کر دیا، اسلام کو ظاہر فرما دیا، شرک کو نیست کو نابود کر دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، مگر اس کے لیے جو اس نور سے دل کی آنکھوں کو روشن کرنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور مجسم کی تابانیوں اور درخشانیوں سے ہمارے آئینے دل منور فرمائے اور اپنے محبوب کی غلامی اور محبت کی سعادت سے بہرہ اندوز فرمائے. آمین. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نور فرما رہا ہے تو کسی کو اعتراض کیا؟ کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے. یہ کہنا کہ نور سے بھی قرآن مجید مراد ہے درست نہیں، کیونکہ یہاں پر نور وہ کتاب مبین دو مختلف چیزیں آئے ہیں. یہاں واو عطف آ گیا، اینڈ بول کے آیا نور اینڈ بک. تو نور سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. واو جو ہے اینڈ کے معنی، یہ دوسری چیز ہے. کتاب مبین سے مراد قرآن ہے. یہ کہنا کہ نور سے بھی قرآن مجید مراد ہے درست نہیں، کیونکہ واو عاطفہ یعنی کہ یہ سپریشن کے لیے آتا ہے. واو عاطفہ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور. تو یہ نور قرآن میں ذکر آ گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا فرماتا ہے؟ کلمۃ اللہ اور روح اللہ، اللہ کی روح. تو آپ یہ کہیں گے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی روح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے؟ تو یہ تو روح اللہ سے مراد اگر ابن اللہ اگر لے رہے ہیں تو یہ تو نصارہ کا عقیدہ ہو گیا. تو اللہ کی روح، اللہ نے روح ڈالی ہے تو اللہ نے روح فرمایا ہے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور اللہ ہے. فرماتے ہیں انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے، ہر چیز میرے نور سے ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور اللہ ہے. اچھا، کسی شہر کو منورہ نہیں کہا جاتا بجز مدینہ منورہ کے. یہ شہر نورانی اس لیے کہلایا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا ظہور ہے، ان کی تجلی گاہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت میں کمی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہیں. تو انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے اور ہر چیز میرے نور سے ہے. تو یہاں پر نور سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کا جزو بدن، معاذ اللہ کفر ہے. یہ اللہ خالق ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور فرمایا ہے. قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابن خطان نے اپنی کتاب الاحکام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کیا ہے. قال كنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم
ب14,000 عام، یعنی میں نور تھا اور آدم علیہ السلام کی آفرینی سے 14,000 سال پہلے اپنے رب کریم کے حریم ناز میں باریاب تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بی انت و امی اخبرنی عن اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک، یہ رواہ عبد الرزاق بسندی، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے کون سی چیز پیدا کی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور، اللہ نے نور بنایا اور بشر فرمایا، بشر بھی ہیں آپ، نور بھی ہیں۔ تو اگر یہ کہے کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے تو خاندان ختم، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور جو ہے حالت بشریت میں ہوا، تو نوری بشر ہیں آپ۔ تو ہر چیز کی اگر آپ مراد کو پہنچنے تو آپ کفر کی طرف جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اگر اللہ کے لیے ہاتھ اگر آپ ثابت کریں گے قرآن کے الفاظ سے، اگر آپ، اللہ نے ید اللہ فرمایا، اللہ کا ہاتھ، تو ہاتھ مونڈوں پہ رہتا ہے، مونڈے کے لیے سینے کو ثابت کرنا پڑے گا، سینے کے لیے گردن کو ثابت کرنا پڑے گا، گردن کے لیے سر کو ثابت کرنا پڑے گا، پورے جسم کو ثابت کرنا پڑے گا۔ تو معاذ اللہ، اللہ کو اب جسم ثابت کرنا پڑے گا، تو آپ معنوں پہ اس کی مراد کو نہیں پہنچ سکتے آپ۔ تو آپ اس کا مفہوم اللہ کے اوپر چھوڑ دیں کہ اس کی مراد اللہ ہی جانے کہ ید اللہ سے مراد، وہاں پر آپ تعویل کرنا پڑے گا کہ یہ دست قدرت ہے، یہ خدا کی قدرت، اللہ کی قدرت۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، اور نور ایسے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے آپ کی تخلیق ہو گئی۔ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے، ہر چیز میرے نور سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت امام حسن و امام حسین کے بارے میں کہ میرا خون حسین کا خون، میرا گوشت حسین کا گوشت۔ تو کیا آپ یہ کہ اس سے یہ دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ جزو بدن، دل کا ٹکڑے سے مراد، آپ کیا اس دل کا ٹکڑے ہو کر دوسرا ٹکڑے سے بنے ہیں؟ تو اس کی تعویل کرنا پڑے گا، اس کے آپ اس کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کا کیا مفہوم ہے۔ اولاد کو آپ جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں، آپ کا خون اس کا خون، تو کیا جزو بدن ہے؟ تو بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور بشر ہیں۔ نہ نور کا انکار کیا جا سکتا ہے، آپ کی نورانیت کا انکار کیا جا سکتا ہے، نہ آپ کی بشریت کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علوم غیبی عطا فرمائے ہیں۔ تو سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے تو وہی ختم، تو اللہ تبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسلمان عالم الغیب کہتا نہیں۔ عالم علی الغیب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غیب پر عالم ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ یہ بہتان ہے یہ کہ کوئی مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہتا ہے۔ عالم علی الغیب، عالم میں غیب ہے، غیب پر کا علم رکھنے والے، عالم علی الغیب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ کا علم
ذاتی، اللہ کا علم لامحدود، اللہ کا علم باقی، مخلوق کا علم فانی ہے، حادث ہے، ختم ہونے والا ہے، مخلوق کا علم محدود ہے اور مخلوق کا علم عطائی ہے. ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے آپ، تو خود بخود آپ کا اعتراض ختم ہو جائے گا اور آپ کو توحید اور شرک کے درمیان فاصلہ نظر آئے گا آپ کو کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی سمیع بصیر ہے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی سمیع و بصیر ہے، سننے اور دیکھنے والا ہے. یہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. تو اللہ کا سننا ذاتی ہے، اللہ کا دیکھنا ذاتی ہے، اللہ کا دیکھنا لامحدود ہے، اللہ کا سننا لامحدود ہے، اور اللہ کا دیکھنا اور سننا ہمیشہ کے لیے ہے، قائم ہے وہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفات اپنی مخلوق کو عطا فرماتا ہے، تو مخلوق کے پاس جو صفت ہے وہ عطائی ہے، محدود ہے اور حادث سے ختم ہونے والی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، سورۃ دہر کی آیت ہے، ہم نے انسان کو سمیع و بصیر، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے. تو اللہ کی صفت سمیع و بصیر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندوں کے بارے میں کہ بندے جو ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، انسان جو ہے سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. تو اللہ نے یہ ہمیں صفت عطا فرمائی ہے. تو ہمارا دیکھنا، ساری مخلوق کا دیکھنا، یہ عطائی ہے، اللہ کی عطا ہے، محدود ہے اور حادث سے ختم ہونے والا ہے. جب تک اللہ سنائے ہم سن سکتے ہیں، جب تک اللہ دکھائے دیکھ سکتے ہیں. ہمیں اللہ زندہ بھی رکھے لیکن ہمارے سے سماعت چھین سکتا ہے، بصارت چھین سکتا ہے. ہمیں وہی دکھا سکتا ہے جو ہم وہی دیکھتے ہیں جو وہ دکھانا چاہتا ہے، وہی سنتے ہیں جو سنانا چاہتا ہے. ہمارا سننا محدود، ہمارا دیکھنا محدود، اور ہمارا دیکھنا سننا فانی ہے، حادث ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے موت کے وقت. سورہ زمر کی آیت ہے. تو اللہ کا یہ ذاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانوں کو وفات دیتا ہے موت کے وقت. تو یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے. یہ اب عطائی صفت ملاحظہ فرمائیے، یتوفاکم ملک الموت الذی کلو بکم، تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے. یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، جو تم پر مقرر کیا گیا ہے. تو موت کا فرشتہ کیا کرتا ہے؟ موت دیتا ہے. تو یہ موت کا فرشتہ یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے دیتا ہے. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ خلق فرماتا ہے، پیدا فرماتا ہے، بناتا ہے جو چاہتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی ذاتی صفت ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ عطائی صفت بندوں کی فرما رہا ہے. سورہ مائدہ کی آیت 110 میں ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جب تم یعنی عیسیٰ علیہ السلام خلق کرتے تھے، بناتے تھے مٹی سے پرندے کی صورت. تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ صفت جو ہے عطائی کی گئی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. تو زندہ کرنا وَإِنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور بے شک اللہ ہی مردے زندہ کرتا ہے. تو مردے زندہ کرنا اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ عطا کیا یہ صفت کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو. وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے. تو اسی طرح بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو اپنی صفات عطا فرمایا ہے. تو اسی طرح علم غیب،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، لامحدود ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تمام انبیاء کرام کا علم جو ہے، علم غیب جو ہے عطائی ہے، اللہ کی عطا سے ہے، محدود ہے، حادث ہے. اس بات کو سمجھ لیں آپ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دے غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمان اور زمین میں سوائے اللہ کے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، یعنی غیب کا جو علم زمین و آسمان میں ہے وہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. تو یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب علم عطا کر دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. تو یہ عطائی ہے. جیسا اللہ زندہ ہے، مخلوق زندہ، تو مخلوق کی زندگی اللہ کی عطا ہے. تو اللہ کا علم غیب ذاتی ہے، لامحدود ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، ازلی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے، اللہ کی عطا ہے، محدود ہے اور حادث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ذاتی علم کے بارے میں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور غیب کی ساری کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا. وہی جانتا ہے جو خشک اور وہ تر، یعنی زمین اور سمندر میں ہے. یہ اللہ کی ذاتی صفت. اور عطائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنَ الرُّسُلِ مَن يَشَاءُ. آل عمران کی آیت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ عام لوگوں تمہیں غیب کا علم عطا کرے. ہاں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے غیب پہ مطلع کرتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ، یعنی اطلاع کر دیتا ہے، مطلع کر دیتا ہے عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. تو اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا علم غیب عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مجتبی رسول یعنی منتخب رسول کو غیب پر مطلع فرماتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مجتبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسولوں میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب رسول ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے انہیں غیب پر مطلع فرما دیا تو اس کا کھلا ہوا مطلب یہی ہے کہ خدا کی عطا سے انہیں غیب کا علم عطا ہو گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تم پر قرآن اتارا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. اور جب وہ کتاب ہی رسول پر نازل کر دی گئی اور کتاب کے سارے علوم و اسرار رسول کو عطا کر دیے گئے تو کون سی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے علم و ادراک سے باہر رہ گئی ہے؟ اور ذاتی علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. تم فرما دو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا کہ میں اپنے آپ غیب جانتا ہوں. یہاں نفی ہو رہی ہے ذاتی علم غیب کی. قُلْ لَا أَقُولُ، میں نہیں کہتا. اے حبیب آپ فرما دو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی یہ کہتا کہ میں اپنے آپ غیب جانتا ہوں. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. تو یہ علم غیب ذاتی کی نفی ہو رہی ہے، ملکیت ذاتی کی نفی ہو رہی ہے. لیکن عطائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا عالم الغیب فلا یظہر علی الغیب احد الا من ارتضی من رسول. غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. سارے رسولوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان عرفہ و اعلیٰ ہے وہ کسی پر مخفی نہیں، لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب خاص عطا کیا گیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
عالم الغیب نہیں ہے، بلکہ عالم الغیب نے آپ کو غیب عطا کیا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو غیب کا علم ہے وہ عطائی ہے، اللہ کی عطا سے ہے، اور محدود ہے اور فانی ہے، حادث ہے. تو اللہ کا علم غیب ذاتی ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے. اللہ کا علم میں غیب ذاتی ہے، ہمیشہ رہنے والا، ازلی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور لامحدود ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسلمان عالم الغیب نہیں کہتا اور نہ ذاتی علم غیب کہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب ضنین، اور یہ نبی غیب بتانے پر وکیل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ خود غیب جانتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی غیب کی باتیں بتاتے ہیں. تو یہ اللہ کی عطا ہے. تو اللہ کی عطا سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں. اللہ عالم الغیب ہے. تو اللہ عالم الغیب ہے، یہ غیب کا علم عطا کیا ہے. وما ينطق عن الهوى فرمایا گیا، میں نہیں کہتا ہر چیز مگر وحی الہی. وہ زبان جس کی ہر بات وحی ہے خدا، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول جو ہے وحی الہی ہے. ہر بات وحی الہی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى فرمایا گیا. تو وحی کا سلسلہ تو جاری رہا. تو اللہ وحی کے ذریعے اور آپ پر الہام کے ذریعے غیب کی خبریں عطا کیا اللہ نے. تو عالم الغیب اللہ کی ذات. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ حاضر و ناظر ہے تو ہجرت کا حکم ختم. تو یہ وسوسے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دین حق کے ساتھ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. تو قرآن فرما رہا ہے یہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر بنا کر. شاہد کے معنی حاضر و ناظر بنا کر، گواہ بنا کر. مبشر خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. تو قرآن ہے یہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعتراض کے مختار کل ہے تو شفاعت ختم. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت جو بھی ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے اور محدود ہے، فانی ہے، حادث ہے. مختار کل اللہ تعالی اور اللہ کی عطا سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے مالک ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے انما انا قاسم واللہ موتی، بخاری شریف کی حدیث ہے، بے شک میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے خداوندی انعامات تقسیم فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. ارشاد ربانی ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر یعنی بے حد و حساب یعنی کوئی حساب ہی نہیں ہے اس کا. کوثر کے معنی جو ہے کثیر سے اکثر، اکثر کی جمع جو ہے کوثر یعنی کثیر کی جمع الجمع ہو گئی ہے. کوثر ہر چیز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی عطا کیا ہے بے حد و بے حساب اللہ تبارک و تعالی انعامات اور خیر کثیر عطا فرمایا ہے. تو شفاعت جو ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، تو کون ہے اس دن جو شفاعت کرے گا مگر اللہ کے اذن سے، حکم سے. تو شفاعت اللہ کے حکم سے ہوگی وہ، اور یہ اللہ نے عطا فرمایا ہے. یہ حق جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے. کسی کی یہ مجال نہیں کہ اپنی مرضی سے جا کے شفاعت کرے، لیکن اللہ اذن دیا ہے. اللہ کے اذن سے سب سے پہلے جو اجازت ملے گی، اذن دیا جائے گا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معزون ہے
اجازت یافتہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اللہ قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، اور وہ اپنے حبیب کو اجازت دیا ہے اس بات کی. آپ شفیع المذنبین ہیں. تو یہ سارے اعتراضات جو ہے شیطانی وسوسے ہیں کہ نور ہے تو خاندان ختم. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب کیا ہے؟ ذوالنورین، دو نور والے. کس وجہ سے؟ آپ کے نکاح میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آئیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کا لقب ذوالنورین، دو نور والی. تو یہ ذوالنورین کا خطاب کیا ہندوستان کے مسلمانوں نے دیا اس 14ویں صدی کے، یا پاکستان کے، یا بر صغیر کے؟ نہیں، یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی ہے یہ کہ ذوالنورین صحابہ نے مانا ہے. ذوالنورین ہیں آپ، دو نور والے. تو سیدہ رقیہ بھی نور ہیں، حضرت ام کلثوم بھی نور. تو نور سے مراد نور حسی نہیں کہ آپ جیسا ٹیوب لائٹ کا نور، اس طرح سے نور نہیں کہا گیا. علم کو نور کہا گیا ہے. العلم نور، نور جو ہے حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے. تو نور کے معنوں کی تعویل کرنی چاہیے کہ نور سے کیا مراد ہے. تو جب آپ اس کو سمجھیں گے تو یہ اعتراضات ختم ہوئیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے وسوسے جب کوئی ڈالے تو اللہ سے رجوع ہو جائیں. فاستعذ باللہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر پہنچے آپ کو شیطان کی طرف سے ذرا سا وسوسہ تو فوراً اللہ سے پناہ مانگیے، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان وسوسوں سے محفوظ رکھے، بد باطنوں سے دور رکھے. لا تخذ بعد الذکر مع القوم الظالمین، کہ جب یاد آ جائے تو ان ظالموں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے، نہ ان کی بکواس سننا ہے، نہ ان کے وسوسوں میں مبتلا ہونا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.